ٹھیک 12 سے 1 بجے علی ناصر حسینی صاحب، ان کے علاوہ سید سجاد ادر بخاری، یاسر رضا جھنڈوی اور بہت ساری شخصیات، اور آخر میں غلام جعفر جتوئی صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ گزارش ہے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کیجیے گا۔ کل مرزا بھٹیاں میں بھی ملک بھر کی نامور شخصیات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کیجیے گا۔ خطیب بے بدل، خطیب الاسد، وکیل ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام جناب سید نذیر حسین شاہ صاحب آف لاہور آج کی اس نماز ولایت کا اگلا سجدہ ادا کریں گے۔ ان کے بعد قاری القصائد ذاکر شیری بیاں جناب ملک وقار شفقت محسن صاحب آف لاہور گجرات، وہ بادشاہ کی بارگاہ میں سجدہ ذکر پیش کریں گے۔ ان کے بعد جناب آصف کمال حیدر صاحب شاعر آل عمران، وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ سید نذیر حسین شاہ صاحب آف لاہور بھائی جانا مائک ارتھ مار دے محمد دعائے معرفت امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارزاقا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق عقیق الحسین۔ یا مولاتی یا فاطمۃ اغثینی، یا مولاتی یا فاطمۃ اغثینی، یا مولاتی یا فاطمۃ اغثینی۔ صلوات مل کے بابا سے بلند تلاوت فرما۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ کچھ کہنے کو دل چاہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ثبتنی فی قلوبنا بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے دعا ہے اللہ اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام مومنین مومنات کا دور قریب سے چل کے آنا اس عظیم دربار میں، اس پاک دربار میں، اس طیب دربار میں، اس طاہر دربار میں، اس افضل دربار میں، اس کامل دربار میں، اس اعلیٰ دربار میں، اس عرشی دربار میں، اس نوری دربار میں، اس متغیر دربار میں، اس فضیلت والے دربار میں، اس برکت والے دربار میں، اس رحمت والے دربار میں، اس کرامت والے دربار میں میرا مالی قبول اور منظور فرمائے۔ جو بے اولاد ہے مولا اس ذکر کا صدقہ ماتمی بیٹے عطا فرما۔ بانیان مجلس کی صفیزہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کار خیر میں جس نے بھی اپنے اپنے رنگ میں حصہ ڈالا ہے مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بشارت بائی سے لے کر وہ آخری مومن تک جتنے بھی مومنین یہاں پر تشریف فرمائیں، جس کی جو بھی حاجت ہے کریم کربلا وہ تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کی خاطر
بالخصوص آمد امام زمانہ کی خاطر مل کے صلوات پڑھیں۔ ہے اجازت جناب ذکر پاک شروع کیا جائے؟ ماشاءاللہ میرے سامنے کوئی نیا مجمع نہیں، میرے سامنے وہی حافظ آباد ہے جس کی مٹی مٹی میں مولا کی ولایت شامل ہے۔ ہے طبیعت جناب جو مجھے حکم دیا گیا میں سناؤں۔ موضوع ہے امام حسن علیہ السلام۔ 3 دسترخوان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو سر بلند کیا۔ جملہ سنیے گا اور پھر جس معیار پہ میں چاہتا ہوں آپ اس معیار پہ بولیں گے۔ 3 شخصیات ایسی ہیں جن کا دسترخوان پورے عرب میں مشہور تھا۔ اب جملہ پڑھ کے دیکھوں گا کہاں کہاں علی والے بیٹھے ہیں۔ پہلا دسترخوان جناب ابو طالب کا تھا، جن کے ہاتھ اٹھے ہیں جو میں علی والے بیٹھے ہیں۔ کون ہے ابو طالب؟ پتہ نہیں حافظ آباد کی مٹی میں کتنی مولا کی ولایت شامل ہے۔ جب میں جملہ پڑھوں گا تو وہ کس طرح وصول کریں گے۔ جس کی خاطر اللہ نے قرآن کی کئی آیات کو اتارا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جن کے لیے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان ناشئۃ الليل هي اشد قوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر علی ما یقولون وہجرهم هجرا جمیلا وذل والمکذبین اولنا متی ومهلهم قلیلا ان الذین انک لوجحیم وطعما ذا غصۃ وعذابا الیما یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا سماما فتر به كان وعدو مفعولا ان هذه تذكرة فمن شتك الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلث فوت من الذين ما اقبل الله يقدر الليل والنهار عالما لن تحصوا فتاب عليكم فقروا ما تيسر من القرآن عالما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقروا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وعظيما أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ وہ جس پروردگار نے پوری کائنات کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، ابو طالب کے گھر میں عبادت پر کھڑے ہوئے محمد کو کہہ رہا تھا اتنی عبادت نہ کیا کر تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں۔ جن کے ہاتھ بلند ہوئے ہیں اتنی عبادت نہ کیا کر تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اتنا قرآن نہ پڑھا کر، آرام آرام سے قرآن پڑھا کر۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ یاد رکھنا میرے حبیب، تیرا صرف وہی رب ہے جو مشرق کا بھی ہے، جو مغرب کا بھی۔ جس معیار پہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ رب جو تیرا مشرق کا بھی ہے مغرب کا بھی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا وکیل نہ کرنا۔ 7ویں کلاس کی اسلامیات میں اگر جملے نہ ہو، بخاری ممبر پہ کبھی نہ پڑھتا۔ 7ویں کلاس کی اسلامیات میں لکھا ہوا ہے جب مکے کے سردار محمد کے دروازے پر آئے کہ اپنے بھتیجے کو کہے اسلام کی تبلیغ نہ کرے، جناب ابو طالب آئے، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں محمد کو سمجھائے کہ وہ اسلام کی تبلیغ نہ کرے، جہاں کہیں گے ہم رشتہ کریں گے، جتنا کہیں گے ہم مال دیں گے۔ ابو طالب نے کہا مکے والوں، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو گے تب بھی میں محمد کو اسلام کی تبلیغ سے نہیں روکوں گا۔ ادھر چچا کے جملے سنے، نبیوں کے سلطان نے دونوں ہاتھ بلند کیے، آسمان کی طرف دیکھ فرمایا پروردگارا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے چچا کے روپ میں اچھا وکیل عطا کیا۔ اللہ نے کہا تھا محمد میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل نہیں کرنا۔ محمد کہہ رہے ہیں پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے مجھے چچا کے روپ میں اچھا وکیل عطا کیا۔ اب دیکھوں گا کس کا ہاتھ نیچے رہ گیا۔ جس کی وکالت اللہ کی وکالت کے برابر ہو، شریعت میں اسے عمران کہتے ہیں۔
جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں۔ چچا میں نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، فرمایا میری کوٹھی حاضر ہے۔ یہ جو مجلس ہے نا یہ ابتدا ہے ابو طالب کے گھر سے۔ اچھا چچا، فرمایا میں اعلان کرتا ہوں مکے کے سردار جس دسترخوان سے روزانہ کھانا کھاتے ہو اسی دسترخوان سے کل تمہیں VIP لنگر ملے گا۔ ہائے 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 ہائے، اونٹوں کا گوشت ملے گا، خورمے کھانے کو ملیں گے۔ ابو طالب کے گھر میں، فرمایا ہاں۔ دسترخوان بچھ گیا، مکے کے سردار آگے، میں آ رہا ہوں جناب حسن بے، مکے کے سردار آگے، دسترخوان لگ گیا، اونٹ کھانے والوں نے اونٹ کھائے، کھجورے کھانے والوں نے کھجورے کھائی۔ ابو طالب کی آواز آئی، ہائے ہائے محمد، جی چچا جان کہنا ہے کہیے۔ رسول کھڑے ہوئے، ابو جہل نے ابو لہب کو دیکھا، ابو لہب نے ابو جہل کو دیکھا، مکے کے سردار چلے، سب چلے گئے، سب چلے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں لنگر پہلے نہیں کھولنا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، آپ کو کس نے بتایا ہے پہلے مجلس کراؤ پھر لنگر؟ چلے گئے، دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، 3 دن لگاتار۔ جب رسول خدا نے دیکھا نا میری بات نہیں سنتے، جناب ابو طالب نے فرمایا آپ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کریں، میں دیکھتا ہوں کون حویلی سے نکلتا ہے۔ چوتھے دن جب سب نے کھا لیا، کتار بنا کے باہر نکلنے لگے، رسول کی آواز آئی، علی جی بابا، فرمایا اپنی پوزیشن سنبھال۔ امیر کائنات نے تلوار نکالی، دروازے پر کھڑے ہو گئے، جناب رسول خدا کھڑے ہوئے، مکے والو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بتوں کی پوجا چھوڑو، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اسے کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا۔ یہ بتوں کی پوجا چھوڑو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو میری اتباع کرے؟ تم میں سے کون ہے جو میری اطاعت کرے؟ 10 سال کا شہزادہ جس کا نام علی ابن ابی طالب تھا اپنے مسند سے کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ کی پیروی کرتا ہوں۔ ادھر امیر کائنات نے اطاعت کی، یا اللہ کی آواز آئی، محمد گھبرا نہیں، آج تیری وکالت علی نے کی ہے، کل تم بھی غدیر کے پلانوں پہ کہہ دینا من کنت مولا فہذا علی مولا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آج اس نے تیری رسالت کا اقرار کیا ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں میں اس کی امامت کا اقرار تو کروا دینا۔ دوسرا دسترخوان جناب ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، درود بڑے مل کے بواز ہے۔ دوسرا دسترخوان جناب سیدہ ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، کائنات کی سب سے بڑی ملکہ، ملکہ نہیں ملکہ، جو ایک ریاست کی بادشاہ ہو وہ ملکہ ہوتی ہے، جو کائنات کی ہو وہ ملکہ ہوتی ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا، جس دسترخوان سے 1.25 لاکھ انبیاء کھائیں اس دسترخوان کو ختیجہ کا دسترخوان کہتے ہیں۔ کب کھایا؟ جب محمد دلہا بن کر گئے۔ جتنی بھی ام المومنین سلام اللہ علیہا ہیں سب رسول کے دروازے پر چل کر آئی ہیں، واحد ہے ختیجہ جس کے دروازے پہ رسول صحرا پہن کر گئے۔ بی بی ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں کب دسترخوان بنا؟ جب رسول صحرا پہن کر گئے۔ کیسا دسترخوان تھا؟ دسترخوان بچھانے والے آدم تھے، کھانا کھلانے والے ابراہیم تھے، پانی پلانے والے اسماعیل تھے۔ میں نے کہا یعقوب ہر کوئی نظر آیا ہے، تیرا یوسف نظر نہیں آیا۔ ہر کوئی نظر آیا ہے، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے اگر تیرے دل میں علی کی ولایت ہے۔ ہر کوئی نظر آیا ہے، یوسف نظر نہیں آیا۔ فرمایا یوسف جو رستے پر کھڑا ہے اس کا کہنا ہے ادھر سے محمد کی بارات گزرے گی، اس کے رہوار کی ٹاپوں سے اڑتی ہوئی دھول میرے چہرے پر پڑے گی، میرے حسن میں اضافہ ہوگا۔
ہائے 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 ہائے، کون ہے جو سطروں پہ نہ بولے؟ جلدی جلدی یا اللہ۔ دوسرا دسترخوان، اللہ اکبر، ایک مسئلہ پہ نبیوں کے سلطان، نہیں بہت اچھا بول رہے ہیں، پر جس معیار پہ میں سوچ کے آیا ہوں نا، ابھی اس معیار پہ آپ پہنچے نہیں، سار اٹھانا۔ ایک مسند پہ نبیوں کے سلطان، ایک مسند پہ جناب ابو طالب، وحی آئے رسول کو کس دسترخوان پہ؟ ختیجہ کے، اللہ کی وحی آئے، تیرا نکاح پڑھانا ہے، فرمایا عرش پہ تو نے پڑھایا تھا، فرش پہ میرے چچا ابو طالب پڑھا دیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، ہے جو لا شریک کے کاموں میں شریک ہے۔ مسند سے کھڑے ہوئے، مکے کے سردار بھی سامنے، 1.25 لاکھ انبیاء بھی، ہائے ہائے ہائے، نبیوں کے سلطان کا نکاح سناؤں؟ ہے مسند سے کھڑے ہوئے، فرمایا مکے والوں سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رکو، قرآن کی آمد میں ہے ابھی 9 سال باقی، قرآن کی آمد سے پہلے جو قرآن کا حافظ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل وجعلنا بیت محجوجا وحرمہ امنا یجبی علیہ ثمرات کل شیء وجعلنا الحکام علی الناس فی بلدنا الذی نحن فیہ ثم بن اخی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب لا یظنہ برجلا شرفا عزا وفضلا حوض رغبتہ خدیجہ وخدیجہ رغبتہ محمد وان کان فی المال کل فی المال رزق حائل وذل زائل وصدقہ ما سلطم واجل اللہ من مالی۔ جناب ابو طالب اپنے مسند سے کھڑے ہوئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کے ذریت میں اسماعیل کے نسل پاک شاہ مذہب قرار دیا۔ یجبی علیہ ثمرات کل شیء، بس یہ وہ مقام ہے جہاں پوری کائنات کی نعمتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یجبی علیہ ثمرات کل شیء وجعلنا الحکام علی الناس، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں انسانوں پر حکمران بنا کے بھیجا۔ یجبی علیہ ثمرات کل شیء وجعلنا الحکام علی الناس فی بلدنا الذی نحن فیہ ثم ابن اخی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب لا یظنہ برجلا شرفا عزا وفضلا، بس میرے بھائی کا بیٹا جس کی عزت جیسا، جس کی شرافت جیسا، جس کی فضیلت جیسا پورے مکے میں کوئی نہیں۔ حوض رغبتہ خدیجہ و خدیجہ رغبتہ محمد، اور یہ خدیجہ سے نکاح کرنے آئے ہیں اور خدیجہ بھی محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ بات صدقہ ہو ما سلطم واجل اللہ من مالی، رہی حق مہر کی بات جتنا کہو گے میں ابو طالب اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ میں نے کہا سرکار آپ نے کس بی بی سے کہہ دیا 70 ہزار اونٹ رات کو جس کا تجارت کے لیے جاتے؟ فرمایا خاموش رہو، تمہیں ہماری معرفت نہیں، اللہ نے پوری کائنات میں کسی شے کو خالق ہی نہیں کیا جس پر میرے علی کی حکومت نہ۔ جی ہاں، دوسرا دسترخوان بی بی خدیجہ کا، تیسرا دسترخوان اس کا تھا جسے عرب کے رئیسوں میں لوگ امیر کہتے تھے۔ عرب کے رئیسوں میں جسے امیر کہا جاتا تھا، میرے امام حسن کا ہے صبح دوپہر شام مکے کے سرداروں کا دسترخوان چلتا تھا۔ میرے امام نے مشعلیں جلا کر نوکروں کو کھڑا کیا ہوتا تھا، کوئی بھی راہزن گزرے، کوئی بھی تاجر گزرے، اسے کہنا کوئی کریم ہے جو ابھی بھی حویلی میں جاگ رہا ہے۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا، ایک سائل ہے، توجہ فرمائیں، ایک سائل ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، 2 چھپاتا ہے۔ میں نے کہا چھپا کیوں رہا تھا؟ فرمایا کیسے نہ چھپاؤں، پلیٹیں بھی سونے کی ہیں، چمچ چاندی کے ہیں، ان میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ سرکار قریب آئے، دیکھا کیا کر رہا ہے، ایک چھپاتا ہے، 2 کھاتا ہے، 2 کھاتا ہے، 3 چھپاتا ہے۔ فرمایا رج رج کھا، ہم جھوٹے برتن واپس نہیں لیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا کریم ہے میرا امام، ذرا دور جانے کی ضرورت نہیں، بس ختم کر دیا میں نے فضائل، ذرا دور جانے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں موزہ پڑھا ہے نا، جمعرات کو پڑھتے ہو،
وہ پڑھ لینا. 70 حج کیے پیدل میرے امام نے. پاؤں میں نالین نہیں, سر پہ امامہ نہیں, آنکھوں میں آنسو, جا رہا ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنے. دنیا کو بھی سمجھ میں نہیں آئی شریعت کہتے کسے ہیں. انہوں نے اس رنگ میں اس کی عبادت کی. اللہ نے مومن پر نماز کو فرض کیا. انہوں نے اس کے عشق میں فاقے کاٹے. اللہ نے روزہ واجب کیا. اور انہوں نے حالت رکوع میں فرشتے کو انگوٹھی دی. اللہ نے ان پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا. اب کون ہے جو ہاتھ نیچے رکھے گا؟ اور یہ ہر سال اپنے دادا کے جائے نزول والی عمارت کو چومنے جاتے تھے. اللہ نے امت کے لیے حج بنا دیا. 70 حج کیے پیدل, سواریاں 7. میں نے کہا نبیوں کے وارث یبنا رسول اللہ, پیدل سواریاں 7. ماجرا کیا ہے؟ فرمایا دنیا کو بتاتا ہوں میں غریب نہیں. سائل رستے میں سلام علیکم السلام, قبرستان میں بیٹھا ہے, اندھا ہے. اس نے کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے دے. اس نے سنا جس کا دایاں ہاتھ کائنات میں رزق بانٹتا ہے. عقیدے والے لوگ تشریف فرمائے. فرمایا سلمان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس مدینے کا حاکم میں حسن ہوں وہاں پر کوئی سائل ہو. بس بہت مختصر. چلے کیا چاہیے؟ روٹی. سلمان جی وارث کل قرآن, سائل کو روٹی دو. مولا روٹی کجاوے میں ہے. فرمایا کجاوا دے دو. مولا کجاوا اونٹ پہ ہے. فرمایا اونٹ دے دو. مولا اونٹ قطار میں ہے. فرمایا قطار دے دو. سلمان نے دوسری بات نہیں کہی. سلمان نے اگر کہہ دیا ہوتا نا مولا قطار میرے ہاتھ میں ہے, فرمایا تو مثال چلا جا. قطار اونٹوں کی دے کے میرا امام چلا. پیچھے سے آواز آئی اوہ اتنا سخی ہے, میں نبینا ہوں. مولا نے دعا نہیں دی, مولا نے ہاتھ نہیں لگایا. پیچھے مڑ کے ہائے ہائے ہائے. وارث قرآن نے فرمایا اس رسی کو اپنی آنکھوں پہ لگا. اس نے لگایا, آنکھیں ملی, آنکھوں میں نور آیا, نور میں چشمے بدور آیا. میرے مولا کی زیارت کی. آخر کیوں؟ کہنے لگا مولا آپ نے نہ دعا دی نہ مولا آپ نے مجھے چھوا. فرمایا میں نے اس رسی کو ہاتھ لگایا تھا. جس چیز کو ہم مس کر دیں وہ تو فرشتوں کو شفا دیتی ہے. سلام. علی کے بیٹیاں راضی ہو, میں کائنات قربان کروں. 2 سفر. وہ دن تھا جب علی کی بیٹیوں کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا. بس زیادہ نہیں, 2 جملے مصاحب کے واجب الاحترام, عظیم ذاکر کے عظیم شاگرد, مولا کے بزرگ ذاکروں کے. مولا مزید درجات بلند فرمائے. 2 سفر. میرے مرشدزادی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا تھا. ویسا استقبال نہیں ہوا جیسے مدینے والے کرتے تھے. تیرا چوتھا امام خون رو کے کہتا ہے ایسا استقبال تھا جس استقبال کی وجہ سے میری آنکھوں سے پانی کی جگہ خون نکلا. بتاؤں کیسا استقبال ہوا ہے؟ میں کائنات قربان کروں. دروازہ حمیدیہ بس ایک ہی روایت پڑھنی ہے. اگر سخت روایت محسوس ہو تو سید سمجھ کے معاف کیجئے گا, پر چونکہ سامنے آ گیا میں چھپا نہیں سکتا. میرے امام نے منع فرمایا, چھپانے سے میرے امام ناراض ہوتے ہیں. دروازہ حمیدیہ کے باہر قافلہ رکا نا. قافلہ کون تھا؟ اسلام کا لٹا ہوا قافلہ. میں کائنات قربان کروں, اسلام کا لٹا ہوا قافلہ دروازہ حمیدیہ کے باہر پہنچا. میں کائنات قربان کروں. امام زین العابدین علیہ السلام کو شمر ملاؤں نے کہا سجاد اپنی پھوپھیوں کو کہنا چند لمحے کے لیے یہاں پر انتظار کریں, ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں.
میں کائنات قربان کروں جن کے استقبال کے لیے قرآن پڑھنا تھا نا، امت شراب کے جام بھر رہے تھے۔ جب دروازہ حمیدیہ کا دروازہ کھلا، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جو رستہ ہے نا، یہاں سے آدھی رات کو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں گزرنے دیتے۔ کیوں؟ آپ کا کہنا یہ ہے کہ گاؤں میں آدھی آدھی رات کو ڈاکو پڑ جاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ دیہاتوں کے لوگ ہیں ڈاکو پڑ جائے تو وصیت کرنے والے نصیحت کرتے ہیں جب ڈاکو پڑ جائے تو اسے چاہیے وہ وہیں پر بیٹھ جائے، اس کے پاس جو ہو وہ دے دے۔ میں کائنات قربان کروں، جب بنی امیہ کے ڈاکو علی کی بیٹیوں کے سامنے آئے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا۔ امام فرماتے ہیں جب میں نے ایک عظیم لشکر آتا ہوا دیکھا جو ہماری طرف آ رہا تھا، جس کی تعداد بہت زیادہ تھی، میری پھوپھیاں چلتی ہوئے میرے پاس آئی، فرمایا سجاد شامی ہمارا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سجاد بتا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے امام فرماتے میں نے اپنی پھوپھیوں کو کہا ساری زمین پہ بیٹھ جائے، ہاتھ تو پس سے گردن بندے ہوئے تھے نا، علی کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھ گئی۔ جب بھاگتے ہوئے قریب آئے نا، میرے امام رکوع میں چلے گئے۔ میں کائنات قربان کرو، میرا امام پڑھتا رہا سبحان رب العظیم و بحمدہ، سبحان رب العظیم و بحمدہ۔ اب اتنا ماتم کرنا جتنا علی کی بیٹیاں چاہتی ہے۔ میرے امام کہتے پھر ایک مارو مارو کی صدا بلند ہوئی، مولا کہتے شام کی فضا کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا جب چند لمحوں کے بعد میں نے اپنا سر اٹھایا، مجھ سے کوئی پھوپھی پہچانی نہیں گئی، مجھ سے اپنی بہنیں پہچانی نہیں گئی۔ امام سجاد فرماتے اماں فضا میری ماں رباب کہاں ہے؟ فرمایا سجاد وہ ٹیلے کے پاس منہ دیوار پہ رکھ کے رو رہی ہے۔ امام فرماتے میں اپنا توق سنبھال کر اپنی ماں کے قریب آیا، میں نے آ کر سلام کیا، میں نے کہا اماں آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں کائنات قربان کروں، مولا فرماتے اس وقت میری آنکھوں سے خون نکلا جب بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میری ماں نے اپنا چہرہ بلند کیا، میری ماں کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے کہا اماں یہ ظلم کس نے کیا؟ اماں آپ اس کا نام لے میں بد دعا کرتا ہوں۔ بی بی کی آواز ہے سجاد بد دعا کرنی ہوتی، تیرا ظلموں میں تیرا بابا شہید نہ ہوتا۔ سجاد میں تو زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، تیرے باپ کے قاتلوں نے 3 مرتبہ مجھ سے کلام کیا۔ سجاد جب میں نے جواب نہیں دیا، سجاد اس نے کمر سے نیزہ نکالا، نیزہ پیشانی پہ مار کے کہتا ہے یہ مدینہ نہیں یہ یزید کی شام۔ سجاد میں زخمی ہو گئی۔ بابا علیہ زندگی 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 شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا۔ معزز سماعین